والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير مثلها أولم تعلم أن الله على كل شيء قدير. عزیزان گرامی، اللہ کے کائنات اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر مثلها أولم تعلم ان اللہ على كل شيء قدیر. بہرحال جب کوئی نئی آیت تلاوت ہوتی ہے تو اتنا قوی سسٹم نہیں ہوتا کہ ایک نئے موضوع کے تحت گفتگو کرتا ہے. آپ لوگوں کے لیے پرانا ہے کہ میرے لیے ایک نیا موضوع ہے. بہرحال عزیزان گرامی، خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور ننسہا اور اس کو آپ کے دل سے محو نہیں کرتے. ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے اور ننسہا اور آپ کے دلوں سے اس کو محو نہیں کرتے. مگر کیا ہے اس کے بعد نأت بخیر، ہم لے آتے ہیں، یعنی ایسے اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. او مثلہا، یعنی نأت بخیر او مثلہا، اس سے اچھی آیت لے کر آتے ہیں. او مثلہا، اور یا اس کے مثل لے کر آتے ہیں. یعنی خدا بند کریم کا ارشاد ہے یعنی ہم کوئی بھی چیز نہیں لیتے مگر یہ کہ اس سے بہتر آپ کو عطا کرتے ہیں یا اس کے جیسا آپ کو عطا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، اور پھر بعد میں ارشاد ہے علم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ خدا بند کریم ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے تحت اگر باتیں کی جائے تو شاید بہت زیادہ وقت گزر جائے، یا اس کے اوپر اشراط اگر رکھے جائے تو تب بھی اس آیت کے ذہن میں گفتگو کم پڑ جائے گی اور اس آیت کا مفہوم بیان نہیں ہوگا. کیونکہ خدا بند کریم کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے درمیان سے کوئی بھی آیت کو نہیں اٹھاتے یا اس کو آپ کے دلوں سے محو نہیں کرتے، یعنی اس سے اچھی لا کر دیتے ہیں یا اس کے جیسی لا کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے کائنات نے ہم کو دنیا میں خلق کیا، ہم لوگوں کو دنیا میں خلق کیا ہے، کائنات بنائی اور آپ کے لیے طرح طرح کی، میں نے اس سے پہلے بھی آیت کی تلاوت کی تھی، سنوریہم، ہم دکھائیں گے آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم نشانیوں کو دکھائیں گے. یعنی خدا بند کریم نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خدا تک پہنچیں، اور نشانیوں کے ساتھ آپ کے ساتھ اس نے ہر چیز کو مہیا کیا، تمام نعمتوں کو آپ کے حوالے کیا. جو ضرورت تھی آپ کے لیے آپ کے لیے اس نے کیا کیا؟ مہیا کیا اور آپ کو عطا کیا.
اور جیسے جیسے زمانہ بدل رہا تھا ویسے ویسے چیزوں کو آپ کے حوالے کرتا جا رہا. یعنی پہلے جو ضرورت تھی وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھی، تو اس زمانے کے اعتبار سے چیزیں موجود تھیں. اب پھر زمانہ وہاں سے آگے بڑھ رہا ہے، تو جیسے جیسے زمانہ بدل رہا ہے ویسے ویسے آپ کے ہاں ترقی ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے کی چیزیں خراب تھیں، اب جو ہے آپ آگے نکل آئے تو وہ بیکار تھے. نہیں، اس زمانے کی وہ ضرورت تھی. اب چونکہ اس کا وقت ختم ہو گیا ہے، اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم عام انسان اگر کوئی بھی چیز انجام دیتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بہتر سے بہتر بنایا جائے. آپ پیچھے نہیں آتے، آپ جو ہے بیک میں نہیں جاتے. جب بھی چاہتے ہیں کہ گھر میں کوئی چیز آپ کو انجام دینا ہو، زندگی میں کوئی چیز انجام دینا ہو، تو پہلے جو آپ نے گھر بنا رکھا ہے، پہلے آپ کا گھر ایک معمولی گھر تھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ کہا بھائی یہ گھر تو ٹھیک ہے. کہا جب آپ کے پاس تھوڑی سی نعمت اور آئی، آپ نے گھر کو اچھا بنایا. یعنی ایسا نہیں کہ وہ گھر خراب تھا، نہیں، وہ گھر اس کی ضرورت تھی. اب چونکہ نعمتیں زیادہ ہو گئی ہیں، اب آدمی اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. پہلے ایک چھوٹا سا مکان تھا، اس کے بعد اس کو بڑھا کے آپ نے 2 مکان کر لیا، پھر 3 مکان کر لیا. ایسا نہیں ہے کہ جو پیچھے کے مکان تھے وہ خراب تھے، وہ مٹی کے مکان تھے خراب تھے. نہیں، وہ مکان بھی اپنے وقت میں ضرورت تھے، اور پھر آپ نے جب اس کو بدلا تو اس سے بہتر بنا کے دیا. یا کم سے کم اگر وہ خراب ہونے والا ہو یا اس کو آپ بنا کے جیسا لے کر آتے ہیں، اگر کچھ نہ ہو کم سے کم اسی کو باقی رکھا جائے. لیکن جیسے ہی ضرورتیں بڑھی اور آپ کے پاس خدا نے آپ کو نعمتیں دی تو آپ نے کیا کیا؟ اس سے بہتر بنایا. ایک عام انسان اپنی زندگی میں یہ سب سوچتا ہے کہ اگر یعنی آگے چل کے ترقی کرے اور پیچھے والی چیزوں سے اچھا بنا کر پیش کرے. آپ گھروں کی مثال لے لیجئے، زندگی کی مثال لے لیجئے، ہر جگہ آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر کوئی چیز کسی سے لیتے ہیں تو اس سے بہتر دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم جب بھی کوئی نشانی کو، جب بھی کوئی ہم آیت کو اٹھاتے ہیں، اس کو منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے دلوں سے اس کو بھلا دیتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ نعت بخیر، ایک اس سے بہتر آپ کو عطا کرتے ہیں، او مثلہا، یا اس کے برابر آپ کو عطا کرتے ہیں. تو جو فرمایا آپ نے، یعنی اتنی ساری خدا کہہ رہا ہے کہ تمام ہم ایسا کرتے ہیں، تو تمہاری زندگی میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ خیر کی طرف بڑھو. ایسا نہ ہو کہ آپ کی رفتار پیچھے کی طرف ہو جائے. آج ہم آگے بڑھ رہے تھے، عزاداری میں آگے بڑھ رہے تھے، نوا خانی میں آگے بڑھ رہے تھے، مرثیہ خانی میں آگے بڑھ رہے تھے، تو ہمیں آگے ہی بڑھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر پیچھے چلے جائے. وہ دور نہ آ جائے کہ معاملہ ایسا ہے کہ ممبروں پہ جس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں، تو جیسے لوگ آ رہے ہیں ابھی ہماری ترقی چل رہی ہے، آگے ہی بڑھنا چاہیے. اگر ہم پھر پیچھے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعت بخیری کے بعد چھوڑیے، مثلہا کی منزل میں ہم نہیں آئے. یعنی وہ خدا کی بات ہے. اس سے مثل ہے کہ انسان چونکہ خطا کا مجسمہ ہے، کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہے، اسے نہیں سمجھ میں آتا تو وہ تو اس سے اچھا تو نہیں لا پاتا، کبھی کبھی اس سے خطا ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس سے خراب والے واقعے میں چلا جاتا ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے، جس طرح ہم زندگی میں اگر اپنی پیچھے کی زندگی کو دیکھیں اور آج کی زندگی کو دیکھیں تو بہتر سے بہتر بنا چکے ہیں اور بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ خدا نے نعمتیں دی ہیں تو نعمتوں کو فراموش کر دیا جائے. آج جو بھی نعمت آپ کو میسر ہے، نعمت صرف رزق و روٹی کا نام نہیں ہے، نعمت صرف مال کا نام نہیں ہے. نعمت ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے. یہ نعمت صرف مال تک محدود نہیں ہے کہ آپ کو مال ملا ہے، آپ کو دولت ملی ہے. نعمت اگر دیکھا جائے، آپ کے والدین نعمت ہیں، آپ کے بھائی نعمت ہیں، آپ کے دوست و احباب نعمت ہیں. اگر صحیح ہے صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. جب آپ کو خلق کیا تو نعمتیں آپ کو عطا کی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے نعمتوں کا استعمال کیا.
لیکن کبھی اس نعمت سے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کیا، تو خدا کا جب شکر ادا کیا تو خدا نے اس میں اضافہ کیا۔ لیکن اگر آپ کفران نعمت پہ چلے گئے، وہ چیزیں جو خدا نے دی تھی آپ نے اس کا انکار کر دیا، تو یہی نعمت آپ کے لیے کیا ہے، نقمت میں تبدیل ہو جائے گی۔ یہ آپ کا کام جو ہوگا وہیں پہ کیا ہے، اس پہ اسٹاپ لگ جائے گا، یہ کام آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ تو کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا عذاب بھی اس کے لیے دے گا، تاکہ ہم نے نعمتیں دی تھی تاکہ میرا شکر ادا کرو۔ تمہارے پاس دولت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، اس کے باوجود تم نے ہماری دی ہوئی چیزوں کا شکر ادا نہیں کیا، تو خدا کیا کرتا ہے، چھین لیتا ہے۔ آپ بڑے بڑی جگہوں کو دیکھیے، بڑے بڑے مقامات کو دیکھیے، جہاں پہ ایک زمانے میں ایک جنب غفیر لگتا تھا، آج وہاں پہ کچھ چنندہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ ایک زمانے میں بڑے سے بڑے لوگ وہاں آیا کرتے تھے، لیکن اب وہاں پہ معمولی لوگ موجود ہیں۔ کیوں؟ علت کہیں نہ کہیں ایسی بات ہوئی ہے کہ خدا نے وہ نعمت کو اٹھا لیا ہے، اس چیز کو اٹھا لیا ہے، اور خدا نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ یہ مت سمجھنا کہ تم مسلمان ہو گئے یا تم ہی سب کچھ کرنے والے ہو۔ جہاں کفران نعمت کرو گے، جہاں پہ میری پیروی نہیں کرو گے، ہم تمہیں ہٹا کر دوسری قوم کو لا کر وہاں کھڑا کر دیں گے۔ تو نعمتیں دی گئی ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ خدا اس کو منسوخ کر دے، اس کو ختم کر دے، اس کو ہٹا دے۔ آپ کا کام ہے شکر کرنا، ورنہ اس سے پہلے بہت ساری قومیں آئیں، خدا نے بہت ساری چیزیں انہیں عطا کی، ذرہ برابر، یعنی ایسا انہیں نہیں چھوڑا کہ مثلا کہ تم یعنی پریشان حال میں رہو۔ جو خدا کے بندے تھے، خدا نے نعمتیں ان کے حال لاد دی، اور اس طریقے سے غرق ہو گئے نعمت میں، تو آہستہ آہستہ خدا کو بھول گئے۔ خدا کی دی ہوئی چیزوں کو لے کر جس نے دیا تھا اس کو بھول گئے۔ تو یہ سب سے بڑے احسان فراموش قوم۔ تو جب یہ ایسی قوم، تو خدا نے دیکھا کہ ہم نے دیا، ہمارا دیا ہوا لے کر ہماری مخالفت کر رہے ہیں۔ یعنی مشہور ہے قوم سبا، آپ قرآن پڑھیے، قصص قرآن پڑھیے، پوری داستانیں موجود ہے کس طریقے سے خدا نے سب کچھ دیا، لیکن آہستہ آہستہ قومیں کیا ہوئی، کفران نعمت پہ اتر گئی، تو خدا نے وہ جو نشان، جو آیات تھی، جو نعمتیں تھی، اس کو اٹھا لیا، اور جب اٹھا لیا تو اور پھر اٹھانے عذاب میں بھی مبتلا کر دیا۔ قوم سبا کا ایسا مسئلہ تھا کہ ہر چیز اس کے ہاں موجود تھی، یعنی باقاعدہ ایسے باغات موجود تھے، ایسے درخت موجود تھے، ایسے پھل والے درخت تھے کہ انہیں توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کہ یوں اپنا ٹوکری لیتے تھے اور باغ کے نیچے سے گزر جاتے تھے، باغ ختم نہیں ہوتا تھا، ٹوکری بھر جاتی تھی۔ یعنی اتنے انواع و اقسام کے پھل گرتے تھے، خدا نے اتنا کچھ دے رکھا تھا، لیکن کیا ہوا، اتنا غرق ہو گئے نعمت میں، اب گھمنڈ کرنے لگے، اپنے کو بڑا سمجھنے لگے، کہا غریب ہمارے برابر کیسے بیٹھے گا، یہ جو غریب ہو غریب رہے بہتر ہے، یہ غریب اگر برابر ہو گیا تو ہمارے جوتے کون صاف کرے گا، ہمارے یہاں کام کون کرے گا۔ یہ بھی ایک تفصیل کہانی ہے کہ کس طریقے سے اس معاشرے کو ملایا جائے کہ غریب بھی سکھ سے جیے اور امیر بھی چین سے جیے۔ امیر کو اپنی شہرت کی ضرورت ہے، امیر اپنی شہرت چاہتا ہے، غریب اپنی روٹی چاہتا ہے۔ اب ان دونوں کو ملایا جائے تو دونوں کا کام چلنا چاہیے۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر۔ غریب روٹی کے لیے پریشان اور امیر اپنی عزت کے لیے پریشان، کا اس طریقے سے کوئی ایسا معاملہ آئے یا کوئی ایسا دین آئے جہاں پہ غریب کی روٹی بھی مل جائے اور امیر کو عزت بھی مل جائے۔ تو بہرحال یہ غرق تھے، کہا نہیں، یہ غریب ہمارے برابر کیسے آ سکتے ہیں، یہ فقیر ہمارے برابر کیسے آ سکتے ہیں، ہم اتنے مالدار قوم، ہمارے سامنے پورا زمانہ جھکتا ہے، ہمارے برابر یہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو کیا ہوا، کفران نعمت کیا اور پانی اکٹھا کر رکھا۔ آج بھی پانی کا جھگڑا ہے، لوگ پیٹرول اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ پانی اکٹھا کر رہے ہیں۔ تب پانی اکٹھا کر رکھا اور ایسا ڈیم بنایا کہ سب سے زیادہ پانی ان کے پاس تھا، تو اس پہ بھی گھمنڈ تھا کہ سب سے زیادہ ہرا بھرا علاقہ ہمارا ہے، اور جو علاقے میں لوگ ہیں ان کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے۔ تو اپنے سسٹم پہ ناز کرنے لگے۔ ناز کرنا اچھی بری بات نہیں ہے، لیکن دوسروں کی حدت کرنا یہ بری بات ہے۔
آج ہمارے عزاداری اگر ہوتی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ آج ہماری عزاداری میں ترقی ہے. ایسا نہ ہو اس عزاداری کے چکر میں کسی غریب کی ہلاک ہو جائے. جہاں آپ نے اپنا سمجھا، امام کا نہیں سمجھا، وہیں سے آپ کی تنزلی شروع ہو جائے گی. تو خدا کہتا ہے ہم آیتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو اس کے بدلے میں عذاب بھی دیں گے. تو یہ بیچارے خوش تھے، لیکن خدا نے کہا اچھی بات ہے، اور طرح طرح کے ظلم کرنے لگے. اور میں کیا کہوں کہ اس طریقے سے گھمنڈی لوگ جو ہوتے ہیں اور جو کاروبار چلایا وہ کاروبار بھی ان کا غلط. تو خدا نے کیا کیا؟ انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا. وہ نعمت کو اٹھا لیا. اب چونکہ کفران نعمت کیا تھا تو خدا نے نعمت اٹھایا، اس کے بدلے میں عذاب دیا. لیکن اگر یہی شکران نعمت کرتے، نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے، تو خدا کہتا ہے کہ ہم ایسی نشانیوں کو جب اٹھاتے ہیں تو اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس کے جیسی دیتے ہیں. اب کوئی ایسی قوم ہونا چاہیے کہ جس نے شکر ادا کیا ہو تو خدا اس کے جیسی نعمت دے یا اس سے بہتر اس کو دے. تو کوئی قوم تلاش کرنا چاہیے. آپ دیکھیے پوری قوم کو دیکھ لیجیے، سب آئے، اکثر قوموں نے کفران نعمت کیا، لیکن جب آخری قوم آئی، آنے کے بعد اس میں کچھ طبقے کے لوگ آئے. خدا نے کہا تھا کہ دیکھو اگر تم نے گڑبڑ کیا تو ہم تمہیں ہٹا کے دوسری قوم لے آئیں گے. پہلے جو کفران نعمت کرتے تھے تو خدا نے ایک ایسی قوم بنائی، اور بنانے کے بعد وہ اس طریقے سے شکرانہ ادا کرتے تھے کہ اپنی نعمتوں کا بھی شکریہ ادا کرتے تھے. اور جب یہ نعمتیں ملی اور اس کے بعد جب اس نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے تو خدا نے کہا ہم انہیں اور بھی دیں گے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری قوم آج ترقی کرتی جا رہی ہے، کیونکہ خدا کے دیے ہوئے پہ ہم شکر کرتے جا رہے ہیں. خدا نے کہا ہم اٹھائے، اگر نہیں اٹھائے تو اس کے مثل دیں گے یا اس سے بہتر تمہیں بنا کے دیں گے. عزاداری ہماری آگے بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ ہم شکر کرتے جا رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنی مجلسیں ہو رہی ہیں، ہمارے یہاں فلاں خطیب آ رہا ہے، ہمارے یہاں بڑا ذاکر آ رہا ہے. تو چونکہ شکر کر رہے ہیں خدا ہمارے لیے اور بھیج رہا ہے. اور جہاں ہم نے کفران نعمت کیا تو خدا آپ کی رسی کو ٹائٹ کر دے گا، وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے. تو خدا نے کہا ہم اس سے بہتر دیتے ہیں. عزیزو دوستو، تو کوشش یہ کرنا چاہیے تو ہم احترام کرتے جائیں، جو خدا نے دیا ہے اس کا احترام کرتے جائیں، اس کا شکریہ ادا کرتے جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کفران نعمت میں مبتلا ہو جائیں تو خدا اس نعمتوں کو چھین لے گا اور اس کے بدلے میں جو عذاب نازل کرے گا کہ ان عذاب لشدید، میرا عذاب بہت ہی خطرناک ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. جب نعمتیں ہیں تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. والدین ہیں تو ان کا احترام کرنا چاہیے، بھائی اگر ہے تو ان سے محبت کرنا چاہیے، اگر دوست احباب ہے تو ان سے رابطہ کرنا چاہیے. تو یہ نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہوا. احترام کرتے ہیں تو خدا نے کیا کہا کہ والدین کا پہلے میرا شکریہ ادا کرو پھر اپنے والدین کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا احترام کرنا یہ خدا کا شکریہ ہوتا ہے، والدین کا شکریہ ہوتا ہے. بھائیوں کے ساتھ میل جول سے رہنا یہ اس کا شکریہ ہے. اگر تم نے اس میں گڑبڑ کیا، اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور تم نے اس کا انکار کیا تو میرا عذاب بہت خطرناک ہے. اور خدا میرے یعنی کلن یہ قانون یہ ہے خدا کا کہ کفران نعمت میں مبتلا نہ ہو. آپ کے پاس جو ہے اس کو استعمال کریں. اگر اور پھر قناعت کا ایک باب آتا ہے کہ بھائی کا ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو قناعت پہ راضی ہو جاؤ، خدا اس کے بدلے میں تمہیں اور اجر عطا کرے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور میں ایک مثال دیتا ہوں، میرا اس سے شاید ربط نہ ہو، کہ اگر آپ جہاں رہ رہے ہیں، مثلا ایک درخت ہے وہ سوکھا ہوا ہے، قانون یہ ہے کہ جو وہاں رہتا ہے پہلے اس پہ پانی ڈالا جائے تاکہ وہ درخت اپنے علاقے کا درخت ہے، آپ کے محلے کا درخت ہے، پہلے اسے زندہ کیا جائے، پہلے اسے اجاگر کیا جائے. پہلے اسے اجاگر کریں گے تو وہ پھل دے گا، وہ آپ کو سایہ دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اپنوں کو چھوڑ کے آدمی، میں ایسا نہیں کہ میں خطابت کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں، آپ جو بھی کام کرتے ہیں، اگر آپ صدقہ نکالتے ہیں یا آپ کا فطرہ ہوتا ہے یا خمس ہوتا ہے، یہ کوشش یہ ہو کہ یہاں کے لوگوں پہ لگے. چونکہ بھائی جہاں سے نکلے گا وہیں کے لوگوں پہ لگے تو زیادہ بہتر ہے. اور علماء کے نزدیک بھی یہ ہے
کہ اب جب خمس دیا جائے، علماء جب خمس لیتے ہیں تو پتہ کرتے ہیں خمس کہاں کا ہے. اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کا ہے تو اسے وہاں کے لیے وقف کرتے ہیں، کبھی وہاں خرچہ کرو. ایسا نہ ہو کہ مثلا ہم یہاں سے نکالے وہ کہیں اور جائے تو ہمارے غریبوں کا کیا ہوگا، ہمارے لوگوں کا کیا ہوگا. تو جو بھی آج کا سسٹم چل رہا ہے، پہلے اپنے کو دیکھا جاتا ہے. کہا باقاعدہ یہ بھی ہے کہ پہلے اپنے بھائی کو دیکھیے، اگر وہ پریشان حال ہے پہلے اس کی پریشانی دور کریے. لیکن ابھی ماحول عجیب ہو گیا ہے، اپنے بھائی کو چھوڑ کر لوگ بمبئی چلے جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. یہاں نعمت خدا نے دی ہے، کہا اس کا شکریہ ادا کرو، اسے کپڑے پہناؤ، اس کا دلجوئی کرو. لیکن معاملہ الٹا ہو گیا ہے. لوگ جو ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر، باقاعدہ علماء کا یہ پورا وتیرہ رہا ہے. کسی نے خمس دیا، کہا کہاں کا ہے، خود لکھنؤ کی بات ہے، وکیل ان کے داماد آئے، آنے کے بعد خمس دیا، کہا بھائی یہ پیسہ یہی خرچہ کرو، کہ پتہ ہے کہ یہیں سے ہی نکالا گیا ہے. اب جب یہاں سے نکالا ہے کہ تو یہاں کے غریبوں میں جائے گا. اب آپ نے کہیں اور بھیج دیا، یہ بیچارے تو غریب ہوتے چلے جائیں گے. ایسا نہیں، برکات اس کی الگ ہے. جب کوئی خمس نکالتا ہے یا صدقہ دیتا ہے اس کے بدلے میں خدا ثواب بھی دیتا ہے. لیکن اول کون ہے؟ اول آپ کا بھائی ہے، آپ کا دوست ہے. پہلے اس کو دیکھا جائے، پھر اگر یہاں کوئی آپ کو مستحق نہ ملے تو اس کو چھوڑ کے آپ بمبئی جائیے، امریکہ جائیے، کہیں بھی جائیے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. آپ جب آپ کو یہیں پہ مل جائے پانی، آپ کا جب آپ کی پیاس یہی بجھ جا رہی ہے تو آپ کو آگے دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کا ثواب آپ کو یہی مل جا رہا ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے. بس اوقات لوگ باتیں بھئی یہ پیسہ ہے میرے پاس، اگر کیا کریں؟ میں نے کہا یہی کسی غریب کو دے دو. اگر نہیں دے سکتے تو کیراف دو، اس کو کسی کے ذریعے دلاؤ. اگر اس کے پاس کتابیں نہیں، اس کے بچوں کو کتابیں دلا دو. اگر اس کے پاس فیس جمع کرنے کے لیے نہیں ہے تو اس کے بچے کی فیس جمع کروا دو. لیکن یہ پیسہ اٹھا کے آپ باہر کیوں لے جائیں گے؟ یہاں کتنے سارے مستحق ہیں. میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ معاذ اللہ جو ہے کہ مجھے کسی پہ طنز کرنا ہے، نہیں. بعض لوگ ایسے ہیں بیچارے واقعی مستحق ہیں. یہاں تو دیکھا جائے تو اکثر لوگ مستحق ہیں، لیکن اس میں اسوا حال جو اس سے بیچارے گئے گزرے ہیں، جن کے لیے واقعی نہیں ہوتا، بیمار ہے، وہ کما نہیں سکتا، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں. اگر آپ اس کا سہارا بن گئے تو خدا آپ کا سہارا بن جائے، آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے. لیکن آپ نے یہی مال جمع کر کے آپ نے کہیں اور دے دیا، اور وہ غریب اگر کبھی ایک دن بھوکا رہ گیا، یا ایک دن یا کبھی ایسے موقع پہ وہ بیچارہ ننگا رہ گیا، بچے کپڑے نہیں پہن پائے، چپل نہیں پہن پائے، تو سب سے پہلے اس آدمی کا نہیں، ہم تمام لوگوں کا گریبان پکڑا جائے گا. یہ نہیں سمجھنا کہ مولانا کی ذمہ داری ہے، نہیں. ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر کچھ صدقہ نکالتا ہے یا نکالتا ہے تو پہلے اپنے مستحقین یہاں کے لوگوں کو دے. اگر ایسا کرتا ہے تو خدا اور اضافہ کرے گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے دیے ہوئے کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی بڑھا کر دوں گا. تو جو فرمایا آپ نے، تو پہلے یہاں کا دیکھا جائے. یہ نہیں کہنا کہ میں کسی دشمنی میں کہہ رہا ہوں، نہیں. اگر ہمارے ہاں واقعی مستحق نہ ہوتے تو یہ معاملہ ہوتا کہ چلیے آپ باہر دے کر آ رہے ہیں. نہیں، آپ کے آپ خود مستحق ہیں، آپ کا بھائی مستحق ہے، آپ کے دوستوں میں مستحق ہے. پہلے ان پہ نظر کی جائے. اور باقاعدہ مال کا اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اگر نکلے تو کمزور قوی ہو جائے، اور جو قوی ہے خدا اس کو اور اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو خدا نے کہا کہ اگر ہم جب کوئی بھی نشانی اٹھاتے ہیں، اب میں اپنے مطلب کی بات پہ آتا ہوں، تو اس سے بہتر اسے عطا کرتے ہیں. اب آئیے پوری تاریخ آپ دیکھ لیجیے، باتوں کو بہت طول نہیں دینا ہے. 1-2 میسج آپ کو دینا تھا کہ اس طریقے سے جو معاشرے میں چل رہا ہے، نہیں کہنا تھا کسی کو کہ مطلب لوگ کرتے ہیں اٹھاتے ہیں. اگر آپ کے واقعی کیا آپ کی نظر میں کوئی مستحق نہیں ہے؟ کہ آپ کی نظر میں سب یہاں کوئی سب مالدار لوگ؟ تو ایسی باتیں سامنے آئی ہے. چونکہ میں آپ کے بزرگوں سے پہلے معافی چاہتا ہوں، ایسا کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن جو سنتا ہوں تو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی جب یہاں ایک آدمی کے پیر میں چپل نہیں ہے اور آپ جو ہے یہ تمام مال لے کے باہر دے رہے، چپل اسے کون پہنائے؟ کم سے کم آپ کی نظر ہونا چاہیے. نہیں ہوتی ہے تو کم سے کم آپ کا ادارہ ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کے انجمنیں ہیں. آپ
کسی کو معتبر نہیں سمجھتے اپنے انجمنوں میں جمع کریے، وہ کہیں لے جا کر سرو کریں گے، وہ یہاں کے لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ تو جو فرمایا آپ نے، تو کوئی خدا جب نشانی کوئی چیز اٹھاتا ہے اور وہ نشانی اٹھاتا ہے تو اس سے بہتر دیتا ہے یا اس جیسی دیتا ہے۔ اب آئیے تاریخ میں جاتے ہیں کہ کس طریقے سے خدا مثلا جب باپ کو اٹھاتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بیٹا عطا کر دیتا ہے۔ بھائی کہا نا اس جیسا دوں گا یا اس سے بہتر دوں گا۔ باپ کو اگر اٹھا لیا تو بیٹے کی شکل میں آپ کو بیٹا عطا، باپ کی شکل میں بیٹا دیتا ہے۔ اگر ماں کو اٹھا لیا تو اس کے بدلے میں آپ کے گھر میں بیٹی جیسی رونق آ جاتی ہے۔ یا آپ کا پیسہ کچھ دنوں کو لے لیا یا آپ کا مکان ٹوٹ گیا تو اس سے بہتر آپ کو مکان دیتا ہے۔ بسا اوقات بعض لوگوں نے کہا ہم نے استخارہ دے کے مکان لیا تھا، وہ بلڈنگ ٹوٹ گئی۔ یہ بھی ذہن میں بات آتی ہے کہ مولانا استخارہ دیکھا تھا، معاذ اللہ خدا نے کیا مسئلہ تھا خدا کی، تو میں نے بہرحال ایک جواب دیا، میں نے کہا کم سے کم مکان ٹوٹا، آپ کی ہڈی نہیں ٹوٹی، آپ کی جان بچ گئی، ہو سکتا ہے وہ بلڈنگ گر جاتی۔ بھائی خدا جانتا ہے کیا مسئلات ہے، خدا جانتا ہے۔ تو کہا اچھا، تو بہرحال وہ بیچارے سوال جو بچوں کے ذہن میں سوال آتا ہے، بھائی استخارہ کیا نقصان ہو گیا؟ استخارہ کرنے میں اور خود سے کام کرنے میں صرف اتنا فرق ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ میں نے کہا خدا جب کوئی نعمت دیتا ہے اس سے بہتر دیتا ہے۔ آج ایک مکان آپ کا ٹوٹا ہے، اگر آپ واقعی قاعدے کے آدمی ہیں، آپ اس سے منسلک ہیں، اس سے بہتر آپ کو عطا کرے گا۔ آج ایک ٹوٹا ہے، کل آپ کو 10 دے دے گا۔ تو استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہا بھئی مکان ٹوٹ گیا، کہا استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے استخارہ دیکھ کر کام کیا ہے اور ایک مرتبہ نہیں، آپ نے مشورہ کر کے کام کیا ہے، تو دونوں میں فرق اتنا ہے کہ مشورہ کر کے کام کیا ہے، اگر گھاٹا ہو گیا تو آپ ذمہ دار ہیں، لیکن اگر استخارہ کر کے کام کیا ہے اور اگر گھاٹا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم نے استخارہ سے کام کیا، اگر گھاٹا ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی ہم کرنے والے ہیں۔ آج ایک مکان ٹوٹا ہے، کل تمہیں 10 مکان دینے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو بہرحال کچھ باتوں کو ملانا چاہ رہا تھا، کچھ تازہ میٹر چونکہ جمع کرنا ہوتا ہے، بہت ہی مشاق خطیب تو نہیں ہے ہم لوگ۔ اب اس کا مطلب یہ بھی یہ تو خطیب ہی نہیں ہے، بس کچھ بچوں کے سامنے ایک مولوی گئے، کہا بھائی میں تمہارے جیسا طالب علم ہوں۔ سب نے کہا اچھا ابھی طالب علم ہوں، ابھی بہت بڑے مولانا نہیں بن پائے۔ بعض لوگ انکساری کو بھی نہیں سمجھتے کہ بھائی یہ انکساری میں کہہ رہا ہے، تواضع میں کہہ رہا ہے۔ بچوں سے ہاں اچھا ابھی مولوی ابھی عام آدمی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا نعمت لیتا، یعنی خدا کوئی چیز اٹھاتا ہے تو اس سے بہتر آپ کو دیتا ہے۔ کہا باپ کو اٹھایا تو بیٹی کی شکل میں دے دیا، بیٹے کی شکل میں دیا، یا آپ کا مال کہیں سے گڑبڑ ہو گیا اور آپ سے خدا سے منسلک رہے تو خدا اس سے بہتر آپ کو عطا کرتا ہے یا اس جیسا مال آپ کو عطا کرتا ہے۔ یا آپ کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو گیا، آج مثلا کوئی دوسرا مسئلہ آ گیا تو خدا اس سے بہتر آپ کو دیتا ہے یا اس سے جیسا دیتا ہے۔ کہہ رہے کہ یہ کل آیت یعنی ایک مشہور آیت ہے اور اس کے تحت علماء نے باتیں کی ہے۔ کہتے عبداللہ ابن عفیف امام کے صحابی، بہت ہی لائق صحابی، شجاع صحابی، بہادر صحابی، وہ ان صحابیوں میں سے نہیں جو امام کو چھوڑ کر بھاگ گئے یا نبی کو چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ میں نے جملہ تو اس دن مجلس میں کہا کہ بعد میں رسول اکرم کے بعد، مولا کائنات کے بعد بہت سارے لوگ بہادروں کا لقب حاصل کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ یودھا تھے، اگر آپ بہادر تھے تو آپ کا نام پہلے کیوں نہیں ہوا؟ پہلے بھی تو بہت جنگیں ہوئی ہیں، پہلے بھی تو بہت مارکے ہوئے، آپ کا نام کہیں نہیں آتا۔ کہا جیسے ہی یہ دو شخصیتیں گئی، بعد میں فلاں جو سیف اللہ ہے، فلاں جو ہے اللہ کی تلوار ہے، فلاں جو ہے یہ تلوار ہے، یہ سب کہاں سے؟ پہلے کہاں تھے؟ پہلے بھی تو آپ زندہ تھے، ہے نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو لوگ آئے تو یہ کیسے بعد میں آئے؟ صلوات محمد و آل محمد۔ یعنی بہادر صحابی، مولا کا ساتھ دینے والے صحابی۔ کہ جنگ جمل میں ایک آنکھ چلی گئی، جنگ صفین میں دوسری آنکھ بھی چلی گئی، جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اپنا بازار سے جا رہے تھے، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ خدا جب کوئی چیز لیتا ہے تو اس سے بہتر یا اس جیسی آپ کو عطا کرتا ہے۔ اب خدا چونکہ عادل ہے، خدا فضل کرنے والا ہے،
جب نعمت لیتا ہے تو اس سے بہتر آپ کو عطا کرتا ہے. اگر آدمی کفران نعمت نہ کرے تو اگر کفران نعمت کرتا ہے تو اس پہ عذاب بھی نازل کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جا رہے تھے اور بچہ ان کے ساتھ میں تھا. ادھر سے حاکم شام کی سواری آ رہی تھی اور جیسے حاکم شام نے دیکھا تو پہچان لیا. کہا کہ یہ تو علی کا چاہنے والا ہے. یہ بھی مسئلہ ہے, دشمن خوب جانتا ہے کہ علی کو چاہنے والے کون کون لوگ. آپ ہزاروں کے مجمع میں رہیے لیکن دشمن سمجھ جاتا ہے کچھ دیر بعد کہ علی کو ماننے والا ہے. تو جو فرمایا کہ سواری آ رہی تھی, یہ گزر رہے تھے, دونوں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. کہتے ہیں اس کا قریب آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے اے عبداللہ تم تو قرآن خوب جانتے ہو, تم تو قرآن پڑھنے والے ہو, کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی آیت؟ کہا یہی آیت ما ننسخ من آیت اور نأتی بخیر منہا او مثلہا. کہا کہ ہم جب کوئی نشانی اٹھاتے ہیں یا جب کوئی چیز اٹھاتے ہیں اس سے بہتر دیتے ہیں یا اس جیسی عطا کرتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگ جمل میں تمہاری ایک آنکھ چلی گئی, جنگ صفین میں دوسری آنکھ بھی چلی گئی. تم علی کے ساتھ میں رہ رہے تھے, خدا نے یہ دونوں آنکھیں چھین لی, خدا کے راہ میں دونوں آنکھیں ختم ہو گئی. اب خدا نے اس کے بدلے میں تمہیں کیا دیا؟ بھائی سوال اس کا ہے کہ خدا نے دیا کیا اس کے بدلے میں؟ بھائی دونوں آنکھیں چلی گئی اور خدا اس جیسا دیتا ہے یا اس سے بہتر دیتا ہے. یہ بھی علی کا چاہنے والا ہے, یہ علی کا چاہنے والا مومن ہے. مومن چالاک ہوتا ہے, مومن حاضر جواب ہوتا ہے. جب اس نے یہ کہا کہ کیسے کیسے کیا ملا تم کو؟ ارے دونوں آنکھیں تم نے علی کی محبت میں گنوا دی تو تمہیں ملا کیا؟ اس کا بدلہ کیا ملا؟ خدا اس سے بہتر دیتا ہے یا اس جیسا دیتا ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن ابی مسکراتے ہیں, کہتے ہیں کہ نادان تجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ملا ہے؟ اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ تو میرے سامنے کھڑا ہے, میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوں. تو اتنا بڑا نابکار ظالم آدمی ہے, ایک مومن کو ظالم نہیں دیکھ رہا, یہ بہت بڑی بات ہے. سرکار پر محمد و آل محمد پر فرمایا آپ نے, کہا اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ یہ بہادر سبائی. کہا کہ ایسے حاضر جواب, کہا ایسے ایسے مولا کے چاہنے والے. تو خدا جب نعمت لیتا ہے تو اس سے بہتر دیتا ہے. جو بھی نشانی اٹھاتا ہے چاہے جس شکل کی ہو اس سے بہتر آپ کو عطا کرتا ہے یا اس جیسی عطا کرتا ہے. آئیے میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دیجیے. یہ آیت بہت ہی واضح اور مشہور آیت ہے کہ خدا اٹھاتا ہے تو اس سے بہتر دیتا ہے. اب آئیے ائمہ کی تاریخ میں ائمہ کے ساتھ جو حادثات پیش آئے. جناب زہرا کی زندگی میں سوال محمد والے محمد تو کیا ہوا؟ 2 بیٹے اور بیٹیاں, ایک تیسرا بیٹا جسے ظالموں نے شہید کیا, جسے آپ بخوبی جانتے ہیں, میں بھی مصائب نہیں پڑھتا. تیسری سب سے بڑی نشانی اللہ کی نشانی, اللہ کی آیت, سب سے بڑی نشانی ظالموں نے اسے چھپا دی. ظالموں نے ظلم کر کے اسے ختم کر دیا. خدا نے وعدہ کیا کیا ہے؟ ما ننسخ من آیت ہم اور ان سے ہم کوئی جب نشانی منسوخ کرتے ہیں یا اس کو آپ کے دل سے محو کرتے ہیں, نعت بخیر کا اس سے بہتر آپ کو عطا کرتے ہیں یا اس کے مثل. اب یہ بتائیے جناب زہرا کو کیا ملا؟ 2 بیٹے ہیں لیکن ایک تیسری جو نعمت تھی وہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہی, جناب زہرا کے ساتھ نہیں. ظالموں نے اسے چھپا دیا, وہ خدا تک پلٹ گئی. اب خدا بولتے ہیں نا ہر جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ ہے؟ ائمہ نے ہمیشہ دین بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی, اپنی اولادوں کو قربان کیا, اپنے گھرانے کو قربان کیا, اپنی دولت کو قربان کیا, اور جو کچھ تھا ان کے پاس سب راہ خدا میں قربان کرتے رہے. تو خدا احسان کا بدلہ احسان سے ہی دیتا ہے. تو کیا ہوا؟ جناب محسن کو اٹھا لیا. جب جناب محسن اٹھ گئے تو اب کوئی ایسا ہونا چاہیے یا تو وہ محسن جیسا ہو یا محسن سے بہتر ہو. تو خدا نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو اے زہرا, اگر تم سے ہم نے کوئی نشانی اٹھائی ہے تمہیں ایک ایسا بیٹا دیں گے, یا تو وہ حیدر ہوگا یا ثانی حیدر ہوگا. صلوات پر محمد و آل محمد پر.
کے لیے خدا کی نشانی اٹھائیں گے اس سے بہتر دیں گے. بہت ہی دقیق بات تھی، بھلے اگر پہنچ جائے آپ کے اذان تک تو مجھے دعاؤں سے نواز دیجیے گا. کیا کہا خدا نے؟ کہا کہ ہم نے اٹھایا تو اس کے بدلے میں کیا کیا؟ جب جناب محسن نہ رہے تو جناب عباس کو عطا کیا. اور میں ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے بول رہا ہوں، کہا بہت یعنی مولا کائنات کے 4 بیٹے تھے ام المؤمنین سے، لیکن کسی کو بھی جناب زہرا نے اپنا بیٹا نہیں کہا. یہ واحد عباس سے جس کو ابنی کر کے خطاب کیا ہے، کہا یہ میرا بیٹا ہے. تو جناب عباس نے کیا کیا؟ وہ 2 نعمتوں تو تھی لیکن جناب محسن کی جگہ کو پورا کر دیا. ورنہ کبھی جناب زہرا ابنی نہ کہتی، میرا بیٹا نہ کہتی. قیامت کے دن جب شفاعت کا معاملہ آئے گا تو خدا کہے گا اے زہرا شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ تو وہاں پہ جناب زہرا کہیں گی میرے بیٹے کے 2 ہاتھی کافی ہے شفاعت کے لیے. یہ دلیل ہے میری کہ ابنی کہا ہے. اس کا مطلب خدا نے جو نعمت دی تھی جناب عباس کی شکل میں جناب زہرا کو عطا کر دی. صلوات پر محمد و آل محمد پر. فائزان کے ابھی توجہ فرمائی. یعنی آیتیں ایسی نہیں ہے، خدا اس کا بدلہ دیتا ہے. اور ایسا بیٹا عطا کیا، باقاعدہ یہ کہ دعاؤں میں طلب کرتے تھے امام کہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو میرے حسین کا ساتھ، جو میرے حسین کے اوپر جان قربان کر دے. اور واقعی ایسی قربانی پیش کی جناب عباس علیہ السلام. اتنی بہادری کے بعد ثانی حیدر کا خطاب پانے کے بعد خطاب حاصل کیا. ثانی حیدر تھے باقاعدہ جنگ صفین میں قد و قامت اتنا تھا کہ جب کیا نام ہے قریب بن ابرہا نے کہا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا، جنگ صفین کی بات ہے، کہا ہے میرے مقابلے میں کوئی آنے والا. تو یہاں سے 2-3 آدمی تیار ہوئے مولا کی طرف سے، لیکن جو بھی گیا وہ جنت چلا گیا، اسے شہید کر دیا گیا. اب جب 3 لوگ شہید ہو گئے تو مولا نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فوج کا جو ہے وہ روحیہ یا فوج کا جو ہمت ہے ٹوٹ جائے. اور اس کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ میں اس معمولی لوگوں سے نہیں لڑنا چاہتا، کہا میں علی سے لڑنا چاہتا ہوں. کہا میرے مقابلے میں اگر کوئی آئے تو علی آئے. جب 2-3 مرتبہ اس نے کہا اب حیدر کرار کو کہاں برداشت. کہا بھائی آج پہلی مرتبہ کوئی جناب یعنی مولا کائنات کو طلب کر رہا ہے مقابلے کے لیے. تو ایک مرتبہ کیا مولا عباس کو بلایا، اور بلانے کے بعد کیا کیا، چونکہ اگر فوج چھوڑ کر جاتے ہیں تو سردار چلا جاتا ہے، اور سردار جائے گا تو یہ ایک نقص کہلائے گا کہ فوج میں سردار نہیں ہے. آپ دیکھیں کتنا رتبہ ہے جناب عباس کا. وہاں پہ اور بھی بیٹے ہیں اور بھی لوگ ہیں، لیکن کسی کو نہیں بلایا. مولا عباس علیہ السلام کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹا یہاں آؤ، اور اپنا لباس انہیں پہنایا اور اس کے بعد ان کا لباس خود پہنا. اس طریقے سے یعنی جناب عباس علیہ السلام کا قد اتنا بڑا تھا کہ جنگ صفین میں مولا کا لباس عدل بدل ہو سکتا تھا. یعنی یہاں جنگ کرنا ہے، یہاں فوج کو چھوڑنا نہیں ہے بغیر سردار کے. تو ابھی زیادہ عمر نہیں ہے، 15 سے 16-17 سال عمر ہے. آیا اور آنے کے بعد مولا کہتے ہیں علی جا رہا ہے، حیدر جا رہا ہے، ثانی حیدر فوج میں ہے، تاکہ ان کو بھی احساس نہ ہو کہ علی چلے گئے، اس کو بھی احساس نہ ہو کہ علی نہیں آئے. اور جانے کے بعد وہ سامنے آیا، اور جو بھی علی کے سامنے آیا، جس طرح خدا ایک ہے ویسے ہی علی کا وار ایک ہے. جہاں خدا بھی ایک ہے اور علی کا وار بھی ایک ہے. کہا سامنے آیا، نام تھا کیا اس کا؟ قریب بن ابرہا. اس سے پہلے علماء نے پڑھا ابرہا کے لیے. ابرہا جب آیا تو ابرہا تھا، لیکن جب خانہ خدا کے پاس آیا تو کنکڑیوں نے سے کیا کیا؟ ختم کر دیا. ابرہا کب رہا؟ اب نہ رہا. تو ایسی مولا کے سامنے معاملہ ہوا. آیا تو تھا ابرہا تھا، لیکن جب مولا نے وار کیا تو بولے کب رہا. ہمارے جملہ بیان کیا. تو اس طریقے سے یعنی کتنا قد و قامت تھا. یہاں فوج ایسا نہ ہو کہ سردار سے خالی ہو جائے، یعنی اپنی جگہ بٹھایا جناب عباس علیہ السلام. کہا یہاں کھڑے رہو بیٹا. تو یہ فضیلت ہے. اور واقعی اتنے بہادر تھے جو اگر جنگیں پڑھی جائیں تو آپ دیکھیے 2-3 جنگیں جناب عباس علیہ السلام کی ہیں، اور باقاعدہ ایسے ہی مارکا ہے جیسے مولا کائنات جنگ کرتے تھے ویسے ہی جناب عباس جنگ کرتے تھے. ذرہ برابر لوگوں کو شبہ ہو جاتا تھا یہ حیدر تو نہیں آ گئے. اور اس کے بعد بھی اطاعت کی یہ منزل تھی کہ اگر امام نے کچھ کہہ دیا تو ایک لمحہ کبھی چہرے پہ شکن نہیں ہے. کہا جب مدینے سے نکلے اور مدینے نکلنے کے بعد مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد آپ اطاعت دیکھیے، آپ مجلسیں بہت سنتے ہیں
لیکن وہاں پہ کبھی کبھی ادب کے درس بھی سیکھا کیجیے. جہاں تعریف ہو وہاں تعریف کریں, جہاں پہ ادب حاصل کرنا ہو تو وہاں ادب بھی سیکھیے. اب آپ کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے. ثواب مل جاتا ہے واہ واہ کر کے, لیکن اگر ہم اس کو سمجھ کے اس کو عمل بھی کریں تو یہ ثواب جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے, یہ ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. کہا جب پہنچے مکہ اور خانہ خدا کا طواف کرنے لگے, جناب عباس نے دیکھا کہ دشمن اپنے لباس کے اندر خنجر کو چھپائے ہوئے, باقاعدہ خنجروں کی آواز آ رہی ہے, کا اس طریقے سے چل رہا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ میرے آقا کو شہید کر ڈالا جائے, میرے آقا کو مار ڈالا جائے. تو ایک مرتبہ اس کا احساس کیا, تو یہ بہادری کی علامت ہے. ایک مرتبہ آتے ہیں اور آنے کے بعد, میں باتوں کو چھوڑتا ہوں وقت طلوع نہ ہو جائے, آنے کے بعد کہتے ہیں سیدی, اے میرے سردار, اے میرے آقا, میں ذرا سا ان سے کلام کرنا چاہتا ہوں, ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. امام نے اجازت دی. کہتے ہیں عجیب منظر رہا ہوگا خانہ خدا کا, آج وہ چل رہا ہے جس کا باپ اس کعبے میں پیدا ہوا ہے. لوگ دیکھ رہے ہوں گے یا تو حیدر کرار اس کعبہ میں رہے, آج ان کا بیٹا غلاف کعبہ کو پکڑ کے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ رہا ہے. کہا چڑھنے کے بعد کہاں رک کیا؟ امام حسین کی طرف رک کیا. بھائی کا اتنا احترام, امام ہونے کی حیثیت سے رک کیا. کہا بتا رہے ہیں دیکھو کعبہ یہ نہیں جس میں چڑھا ہوں, کعبہ اصل وہ ہے جو وہاں بیٹھا ہوا. یعنی اگر تم حسین کو چھوڑتے ہو تو تم نے اصل کعبہ کو چھوڑ دیا ہے, روح کعبہ کو چھوڑ دیا ہے. دکتور علی شریعتی کہتے ہیں کہ جب امام مکہ سے نکل گئے, وہ بیوقوف جو طواف کر رہے تھے, بس ان کا اتنا فائدہ ہے کہ ان کے پیر کے تلے کچھ سرسوں ڈال دی جائے, بس کو 10-15 من تیل نکال سکتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں سے. جب حسین وہاں سے نکل گئے تو بس وہ ایک بیل کی طرح ہے, جس طرح بیل مطلب اس طریقے سے تیل نکالتے ہیں, کہ یہ گھوم گھوم کے تیل پھیر سکتے ہیں, اس کے علاوہ اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہے. کہ اصل کعبہ تو چلا گیا, تو کعبے کی طرف رخ کیا, اور اس کے بعد ان لوگوں کو خطاب کیا, کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ آج حیدر کرار کا لال جو وارث کعبہ ہے, کعبے پہ چڑھا ہوا ہے, لیکن ادب اتنا ہے, محبت اتنی ہے کہ بھائی کا نام نہیں لیا, بلکہ کیا کہتے ہیں, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. کا تمام تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے کعبے کو شرف بخشا. اشارہ کیا, کہا کہ ان کے والد کی بنا پر, ان کے باپ کی بنا پر, ورنہ کعبہ کعبہ تھا, ایک پتھر کی طرح تھا, لیکن اگر وہ شرف بخشا گیا اس کو تو کہا ان کے والد کی بنا پر, بے قدوم ابی ہے. اشارہ کیا. یا دیکھیے ادب کا مقام کتنا ہے. یہ نہیں کہ میرے باپ نے کیا یا میرے والد نے کیا, میرے والد سے یہ کعبہ کعبہ بنا. اس کے بعد پھر جملہ من کان بالامس بیتن اصبح قبلۃ, کا اس سے پہلے یہ گھر تھا لیکن اس کو قبلہ کس نے بنایا؟ کہا ان کے بابا نے بنایا. کہا یہ قبلہ ہوا, ان کے آنے کی بنا پہ قبلہ ہوا. اور باقاعدہ یہ ہے کہ مثلاً یہ جو یہود تھے باقاعدہ تانا دیا کرتے تھے کہ تمہارا دین اچھا ہے تو تمہارا قبلہ کیوں بیت المقدس ہے. تو خدا نے جب بدلا تو بس یہ آیت آتی ہے کہ جب ہم کوئی نشانی اٹھاتے ہیں تو اس سے بہتر دیتے ہیں. اگر بیت المقدس کو قبلے سے ہٹایا تو کعبہ جیسا قبلہ عطا کیا جہاں پہ علی آئے, اور آنے کے بعد جملہ کہتے ہیں کہ شرف ھذا, کا اس کو شرف بخشا ان کے باپ ان کے والد نے. اس کے بعد جملہ کہ من کانا غلام سے بیتن, کا اس سے پہلے یہ گھر تھا, اصبح قبلتن, کا یہ قبلہ ہوا اس وقت. اس کے بعد پھر اپنی شجاعت کا جوہر دکھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں, ایھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافرو اے فاجرو, جو تلوار لے کر آئے تھے چھپائے ہوئے, وہ چاہتے تھے حسین کو قتل کر دے. ان کو خطاب کرتے ہیں. عجیب بہادری ہے. خانہ کعبہ پہ چھت پہ چڑھ کر, آج تو مجھے شاید وہی منظر یاد آ رہا ہوگا جب سورہ برات لے کے مولا کائنات چلے تھے. آج جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ جو لوگ جمع تھے تو علی نے کسی کے باپ کو مارا تھا, کسی کے بھائی کو مارا تھا, کسی کے چچا کو مارا تھا. تو اتنی بہادری تھی, اتنی بہادری میں آنے کے بعد بھی سورہ برات لے کر کھڑے تھے. آج علی کا لال کہہ رہا ہے ایھا الکفرۃ الفجرہ, اے کافرو اے فاجرو, کہا جو حج کرنے کے لیے آئے ہیں انہیں کافر و فاجر کہہ رہا ہے میرا مولا. کہا تم حج کرنے آئے ہو یا منافقت دکھانے آئے ہو؟ کہا اس کا جملہ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ یہ تم کافر و فاجر ہو. من کانا حق و بہی من سائر البریہ. کیا جملہ کہتے ہیں, اتصدون طریق البیت الامام البررہ, کہ تم جو ہے آج
میرے آزاد امام کے لیے، پاکیزہ امام کے لیے تم خانہ کعبہ کا راستہ روک رہے ہو، خانہ کعبہ میں اسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یعنی کتنی بہادری ہے۔ اتصدون، کیا تم روکتے ہو طریق البیت، خانہ کعبہ کے راستے کو، لے امام البررہ، من ہوا حق کو بھی من سائر البریہ، کا پوری کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی کعبہ سے قریب ہے تو اس کو بتاؤ کون ہے ان سے زیادہ برتر، ان سے زیادہ قریب خانہ کعبہ سے؟ من ہوا ادنا بے، کون ہے ان سے زیادہ قریب؟ اور اس کے بعد پھر جملہ کہ لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ، کا قسم سے، قسم خدا کی، اگر الہی کے رازوں میں سے کوئی راز نہ ہوتا، خدا کا راز ہے یہ نہ ہوتا، یا جو ہے اسرار جلی نہ ہوتے، یا جو ہے اختبار البریہ، اگر لوگوں کا امتحان نہ ہوتا، ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے امتحان میں پڑ جائے اور پھر ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ گمراہ ہو جائے، تو لطارہ بیت اللہ علیہ، تو قسم خدا کی یہ جو خانہ کعبہ ہے یہ میرے بھائی حسین کے پاس اڑ کے چلا جاتا۔ کہاں جاتا؟ کہ لطارہ اڑ جاتا، قبل یمشی لدے، اس سے پہلے کہ حسین یہاں آتے خانہ کعبہ وہاں چلا جاتا۔ یہ بہادری کا مقام ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں قد استسلم الناس الحجرہ، کہا کہ لوگ جو ہے حجر اسود کو چوم رہے ہیں، اس کو بوسہ دے رہے ہیں، کہ اگر یہ راز نہ ہوتا یا لوگوں کا امتحان نہ ہوتا کیا ہوتا؟ والحجر یستسلم یدے، کہ یہ خود پتھر جو ہے یہ آتا میرے مولا کے میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا۔ یعنی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں اور یہ بیان کرتے جا رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جسے تم مارنا چاہتے ہو جب تک میں ہوں اسے تم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ، یہ جو حجر اسود ہے یہ خود چومنے چلا ہے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں لولم تکن مشیت مولائی مجبولۃ من مشیت الرحمن، کہ اگر میرے مولا کی جو چاہت، میرے مولا کا جو کام ہے، اگر میرے مولا کی مشیت، خدا کی مشیت نہ ہوتی، خدا کی چاہت نہ ہوتی۔ اب یہاں پہ اپنے روب کو بیان کریں، یعنی خطبہ دے رہے خطیب کعبہ، مشہور ہے، کہہ رہے کہ اگر میرے مولا کی مشیت، خدا کی مشیت کے جیسی نہ ہوتی، لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ، تو میں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑتا، کَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ، جیسے کہ ایک شکاری جو غصے والا شکار، جو باز ہے جو غصے میں ہوتا ہے جب شکار کرنے جاتا ہے، کَالصَّقْرِ الْغَضْبَانِ عَلَىٰ عَصَافِيرِ الطَّيْرَانِ، کا جس طریقے سے ایک شکار باز کیا ہے چڑیوں کے اوپر جا کر ٹوٹ پڑتا ہے اور اپنا شکار ان کا بنا لیتا ہے۔ لَوَقَعْتُ عَلَيْكُمْ، کہ میں تمہارے اوپر ایسے ہی ٹوٹ جاتا جس طریقے سے ایک باز اپنی یعنی چڑیوں کے اوپر ٹوٹتا اپنا شکار بناتا ہے۔ اور اس کے بعد کہتے تخوفون قوما یلوون بالموت فی الطبولیہ، کہا کہ آج تم موت کا ڈر دکھاتے ہو۔ کیا کہا؟ آج تو ہمیں موت کا ڈر دکھاتے ہو۔ اتخوفون قوما، کیا تم ایسی قوم کو ڈراتے ہو یلوون بالموت فی الطفولیہ، جس نے بچپنے میں موت سے کھیلا ہو، فَكَيْفَ كَانَ فِي الرَّجُولِيَّةِ، اب وہ جوانی بھی موت کے ساتھ کیسی رہے گی؟ یعنی جس نے موت سے بچپنے میں کھیلا ہو، اب وہ جوان ہو کہ موت کا کیا مطلب، موت ان پہ آ جائے یا موت پہ جا پڑے۔ اور اس کے بعد جملہ کہتے ہیں لَفَدَيْتُ بِالْعَامَّاتِ لِسِدِ الْبَرِيَّاتِ، کہا کہ میں اور جتنی بھی کائنات کے سب سے یعنی حیوانات کے علاوہ، کیونکہ تم سب حیوان ہو، تم نہیں جانتے کہ امام کیا ہے، کہا یہ سب کی سب پوری کائنات میرے آقا اور سردار پہ فدا ہو جائے۔ اس کے بعد جملہ کہتے ہیں حیات انظرو ثم انظرو، کا افسوس دیکھو اور پھر دیکھو، ممن صاحب الحوض الکوثر، کا وہ جو صاحب حوض کوثر ہے، وہ ممن شارب الخمر، اور وہ شخص جو شراب پینے والا ہے، فاسق و فاجر ہے۔ کہا دیکھو تم کس کی طرف جا رہے ہو، کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ ایک جو ہے حوض کوثر کا مالک ہے اور ایک جو ہے شراب پینے والا فاسق ہے۔ ممن فی بیتہ الغوانی والسکران، کا ایک وہ ہے جس کے گھر میں گانا بجانا اور شراب خواری ہے۔ وہ ممن فی بیتہ الوحی والقرآن، اور وہ ہے جس کے گھر میں قرآن اور وحی ہے۔ ممن فی بیتہ اللہویات والدنسات، کا جس کے گھر میں لہویات ہیں، فضول چیزیں ہیں، گندگی ہے۔ ممن فی بیتہ التطہیر والآیات، اور جس کے گھر میں تطہیر ہے، آیت تطہیر ہے، آیات ہے، پاکیزگی ہے، نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد کہا انتم وقعتم فی الغلطہ، کہا تم بہت بڑی غلطی میں پڑ گئے ہو۔ انتم وقعتم فی الغلطہ، تم سب کے سب غلطی میں پڑ گئے ہو۔ وہی غلطی التی وقعت فی القریش، جس غلطی میں قریش پڑ گئی تھی۔ کہا تم بھی وہی غلطی کر رہے ہو
جو قریش غلطی کر رہا تھا. قریش کیا چاہتا تھا؟ لأنهم ارادوا قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کا اس لیے کہ وہ ارادہ کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ رسول کو قتل کر دے. وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ قَتْلَ ابن بنت نبیکم، کہا تم ارادہ کر رہے ہو کہ اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دو، اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر دو. اس کے بعد جملہ کہتے ہیں فلا يمكن لهم، کہا ان کے لیے ممکن نہیں ہوا ما دام الامیر المومنین حیا، جب تک امیر المومنین زندہ تھے وہ اپنے اس کام میں کامیاب نہیں ہو پائے. کہا جب تک علی موجود تھے کوئی بھی رسول کا بال بھی بیگا نہیں کر سکا، نہ ہی علی کے رہتے ہوئے نہ ہی علی کے بابا کے رہتے ہوئے کوئی بھی رسول کا بال بیگا نہیں کر سکا. اور جو فرمایا آپ نے، یعنی قربانیاں پیش کی ہیں جناب ابو طالب نے، سب کچھ دے دیا، اپنی ریاست دے دی، اپنی حکومت دے دی، صرف رسول کو بچانے کے لیے. کہا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کلید کعبہ نہیں کیا تھے، خزانچی تھے، چابی تھی کعبہ کی، لیکن رسول کو بچانے کے لیے سب قربان کر دیا. کہا جب تک میں ہوں رسول کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا. تو مولانا عباس کہتے ہیں، کہا کہ دیکھو جب تک امیر المومنین زندہ تھے تو کوئی بھی رسول کو قتل نہیں کر سکا. فَكَيْفَ يُمْكِنْ لَكُمْ، کہا بس تمہارے لیے کیسے ممکن ہے قتل ابی عبداللہ، کہ ابی عبداللہ کو تم قتل کر دو، ما تم تو حیا سلیلا، اور میں عباس اس وقت زندہ رہوں. کہا جب تک میں زندہ رہوں تم کیسے کر، جب وہ اپنے اس میں کام میں کامیاب نہیں ہوئے تو میرے رہتے ہوئے تم بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ما تم تو حیا سلیلا، کہ جب سے میں زندہ ہوں. ہاں اس کے بعد کہ اگر تم چاہتے ہو کہ حسین کے ساتھ کچھ کرو، تعالوا اخبرکم، کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرو. آپ یہ بہادری دیکھیے، موت سے اس طریقے سے لڑ رہے ہیں. کہا جو بچپنے میں موت سے کھیلا ہو اسے جوانی سے موت سے کیا کرو. کہا تعالوا آؤ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، اخبرکم بسبیلہ، کہا تمہیں ایک راستہ بتاتا ہوں، کیا کرو لیحصل مرادہ، تاکہ تم اپنی مراد تک پہنچ جاؤ. تم چاہتے ہو نا قتل کرنا تو آؤ، تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ. اگر جملہ دیکھا جائے، میں اگر پڑھاؤں اس پہ، اگر تمہارے اندر ہمت ہے، اگر تم میں کوئی مرد ہے، اگر مرد تو بس کچھ ہی لوگ گزرے ہیں، ہر زمانے میں ایک مرد رہتا ہے. اس زمانے میں ایک مرد تھا، ورنہ اس سے پہلے جو گئے وہ مرد کی شکل والے تھے. اب وہ مرد نہ، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اس کو بڑھا نہیں سکتے. کہا بھائی ہر رجل ہر زمانے میں، تو کہا ہے تمہارے ہمت تو آؤ تمہیں راستہ بتاتا ہوں، آؤ اخبرکم بسبیلہ، کہا تمہیں راستہ بتاتا ہوں. بادروا قتلی، آؤ مجھے جلدی سے قتل کر دو. یعنی جب جملہ بیان ہے آؤ مجھے قتل کرو، وضربوا ہونے کی، آؤ میری گردن کو کاٹ دو، آؤ تمہارے اندر ہمت ہے تو آؤ. خانہ کعبہ سے علی کا شعر بول رہا ہے. کہا دیکھو حسین کو قتل کرنا ہے، آسان نہیں ہے. کہا جس طریقے سے نبی کا کوئی کچھ بنا نہیں سکا جب تک علی زندہ تھے، کہا جب تک میں زندہ ہوں تم حسین کا کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہمت ہے تو آؤ میری گردن کاٹو، آؤ مجھے قتل کرو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ مجھے قتل کرو. کہا اس کا جملہ کہتے ہیں بددا اعمارکم، کہا تمہاری عمریں کم ہو جائیں. لا بلغ اللہ بدارکم، کہا کہ جو تم چاہ رہے ہو تمہاری کبھی وہ بات پوری نہ ہو اور تمہاری عمریں کم ہو جائے. وہ اولادکم، تمہاری اولادوں کی عمریں کم ہو جائیں. یعنی آنے کے بعد ہڑتال ڈال رہے. کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں خدا سے نہیں دعا گو ہوں کہ خدا تمہاری عمروں کو کم کر دے، تمہارے اولادوں کی عمروں کو کم کر دے. لعن اللہ علیکم، تمہارے اوپر لعنت ہو. وعلی اجدادکم، تمہارے باپ داداؤں پہ لعنت ہے. اگر کر سکتے ہو تو آؤ میرا کچھ کر لو. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. علی کا شیر دہاڑ رہا ہے. کہا آؤ میری گردن کاٹو. خنجر لے کر آئے ہو، تلوار لے کر آئے ہو، سب کچھ لے کر آئے ہو، لشکر لے کر آئے ہو، عسکر لے کر آئے ہو، آؤ. اور اس کے بعد جو دلانے اگر تمہارے اندر کوئی مرد ہے تو تمہارے اوپر لعنت ہو. جب آدمی لعنت سنتا ہے معمولی اگر مرد ہے تو وہ بھی اٹھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ثابت ہوا جب کہا کہ تمہارے اوپر لعنت ہے، تمہارے آباء و اجداد پہ لعنت ہے، یہاں بھی ثابت ہوا جو آئے تھے وہ نامردوں کے. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. یہ وہی نسل تھی
جو خیبر میں جا رہے تھے دوڑ کے آ رہے تھے، ایک گرجدار آواز آتی تھی، کون سب کے سب بھاگ جاتے تھے۔ وہ شعر میں نے بار بار پڑھتا ہوں کہ شیخ بھاگ دوڑ ایسی کر رہے تھے خیبر میں، شیخ بھاگ دوڑ ایسی کر رہے تھے خیبر میں، جھنڈا لے کے جاتے تھے بانس لے کے آتے تھے، یعنی جاتے تھے اتنی تیز بھاگتے تھے کہ وہ جو پردہ تھا وہ بھی اکھڑ جاتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزوں، یہ بہادری اتنے لوگوں میں اکیلا شیر دہاڑ رہا ہے، اور باقاعدہ پہچان بھی یہی ہے ثانی حیدر کی کہ وہ کسی ایک آدمی سے مروب نہیں ہوتا، وہ لشکر سے مروب نہیں ہوتا، وہ عسکر سے مروب نہیں ہوتا۔ حاکم شام ہے، اس کا بھائی کہتا ہے بہت چالاک آدمی ہے، کہا مقابلہ کر لو کہیں تمہارا بھی نام ہو جائے گا۔ کہا بیوقوف آدمی ہے، کہا کس سے مقابلہ کروں؟ کہا علی سے مقابلہ کرو۔ بتا غور سے دیکھا یہ انہی کی اولادیں تھی جو کربلا میں جمع ہوئی تھی، اتنے بہادر لوگ تھے، بعد میں یودھا بن گئے۔ کہا کیا ایک مرتبہ اپنے بھائی کو دیکھا، کہتا ہے میں تو حاکم شام ہوں اور تم مجھے علی کے مقابلے میں بھیج رہے ہو، کیا میری حکومت پہ قبضہ کرنا ہے؟ کیا میری حکومت چاہتے؟ اس کا مطلب جو علی کے سامنے آیا یا تو بھاگ گیا یا تو قتل ہو گیا۔ کہا تو لالچ کرتا ہے، حرص رکھتا ہے میری حکومت پہ؟ کہا نہیں۔ کہا وہ کون لڑ رہا ہے؟ کہا وہ علی لڑ رہے ہیں۔ کہا علی لڑ رہے ہیں؟ کہا پہچان کیا ہے؟ کہا پہچان دو بہادر تھے، وہ بھی بنی ہاشم سے، ایک مولا کائنات سے سب سے بڑے بہادر، جہاں بھی شجاع لوگوں کا نام آتا ہے سب سے پہلے میرا مولا کا نام آتا ہے۔ کہتے دو بات، ایک تھے ابن عباس، وہ بھی بہت بہادر تھا۔ کہا لیکن دونوں کی بہادری میں فرق اتنا تھا، پہچان نہیں پا رہا حاکم شام کہ لڑ کون رہا ہے۔ عمر آس چالاک کہتا میں تمہیں بتاتا ہوں کون لڑ رہا ہے۔ کہا یہ علی لڑ رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا فرق اتنا ہے، کہا کہ عباس جب حملہ کرتے ہیں جو سامنے آتا ہے اسے قتل کرتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت بڑا گروہ حملہ کرتا ہے تو عباس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، ابن عباس کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں۔ کہا اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جب علی لڑتے ہیں، جب علی جنگ کرتے ہیں، چاہے پورا لشکر چلا جائے، علی پہاڑ کی جگہ جہاں جمع رہتا ہے جمع رہتا ہے۔ اتنا فرق ہے۔ کہا اس کا مطلب کہ یہ جو لوگ جا رہے ہیں گروہ در گروہ یہ سب کے سب واپس آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ابن عباس نہیں یہ علی لڑ رہے ہیں، اور تو چاہتا ہے کہ میرا کام تمام ہو جائے۔ اور ایسے ہی للکار رہے مولا عباس کہ اگر تمہارے اندر دم ہے تو آؤ، میں تمہارے اوپر لانا تو تمہارے آبا و اجداد پہ لانا تو۔ اور ایسی جنگ کی ہے مولا عباس نے۔ آپ دیکھیے کربلا میں یہ جنگیں کم پڑی جاتی ہیں، سمجھانے کے لیے گئے، اور اس کے بعد جیسے اس نے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، آنے کے بعد کچھ لوگوں کو بھیجا، واسطے جہنم ہو گئے۔ کہا سنو میں جس چیز کے لیے آیا ہوں تم کسے قتل کرنا چاہتے ہو؟ یہ زہرا کا لال ہے، یہ رسول کا نواسا ہے۔ یہ اس طریقے پہ ایک مکمل گفتگو ہے۔ کہا اس کے بعد ایک بہت ہی نامی گرامی پہلوان، یعنی کربلا کی بات ہے، یعنی کس طریقے سے مولا عباس کی ہیبت تھی۔ بات شاعر تو بڑا اچھا پیش کرتے ہیں، شیر کو آتے ہوئے دیکھا جو دریا کی طرف، بھاگ اٹھے شام کے روبہ رستہ کاٹ کر۔ یعنی جو لومڑی قسم کے لوگ تھے کہا دیکھا شیر آ رہا ہے بھاگ گئے، اور پھر کہا کہ یعنی حملہ کرتے کیسے تھے؟ دولت رام پوری کہتے ہیں کہ تھا ہراول قلب پر اور میں منے پر میسرا، حملہ زیگم نے کیا اس طرح کا ہوا کاٹ کر۔ یعنی جب آئے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ میمنہ ہوتا ہے، میسرہ ہوتا ہے، قلب لشکر ہوتا ہے، اس کے آگے دستہ ہوتا ہے، وہ جو یعنی آگے بڑھ کے وہ کیا کرتا ہے سامنے والے کو ہٹاتا ہے، ہراول کہتے ہیں۔ کہا اس کو کیا کہ جیسے مولا عباس کو دیکھا یہ جب پیچھے ہوئے تو قلب لشکر پہ چلے گئے۔ کہا کون آ رہا؟ علی کا شیر آ رہا۔ تو اس طریقے سے پورا کا پورا لشکر اپنی زبان میں کالے معجون بن گیا۔ ہراول قلب تھا، میمنے پہ میسرہ تھا، اب بچا کیا؟ کہا جب دیکھا تو وہ جو نامی گرامی پہلوان ہے وہ کہتا ہے، کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ یہ اتنے لوگ جاتے ہیں اور اسے دیکھ کر واپس چلے آتے ہیں، یا جو ہے وہ اس واصل جہنم کر دیتا ہے۔ کہا اگر ہماری فوجوں میں سے کیا جواب دیں گے اپنے امیر کو، یعنی یزید کو کہہ رہا امیر تمہیں کیا جواب دیا جائے گا کہ ایک جوان ہے جس کے مقابلے میں جو آ رہا ہے وہ ختم ہو جا رہا ہے۔ کہا اگر ہم لوگ مل کے، اگر ہم پوری فوج والے مل کے ایک ایک مٹھی اگر مٹی ڈالیں تو یہ مٹی میں چھپ جائے گا۔ مارد بن سدیب تغلبی کہہ رہا ہے، شبر کھڑا ہوا ہے، کیا جملہ کہتا ہے
کہ اگر ایک ایک مٹھی ہم اس جوان کے اوپر ڈالیں تو کیا ہوگا، یہ مٹی سے چھپ جائے گا۔ اور افسوس یہ ہے کہ میں اتنا نامی گرامی پہلوان اور میرے سامنے وہ قتل کرتا چلا جا رہا ہے، کہ اسے بھی پتہ نہیں ہے یہ آج کون آیا ہے، یہ ثانیہ حیدر ہے، یہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، تمہیں ہٹنا ہوگا۔ کہ اس کے بعد شبر نے موقع دیکھا کہ اچھا کہ مقابلہ کرنا چاہتے ہو، آؤ عمر سعد سے بات کرا دیتا ہوں۔ کہاں میں اسے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے افسوس بھی ہے کہ زیادہ عمر نہیں ہے، میرے سامنے ابھی چھوٹا ہے۔ یہ اگر دیکھا جائے، اگر اب موازنہ کیا جائے، یہ جو جنگ ہے مولا عباس علیہ السلام کی بالکل خندق کی طرح ہے۔ یہی جملہ عمر بن عبدود بھی کہہ رہا تھا، عمر بن عبدود، کہ علی تو بہت میرے سامنے ابھی کمسن ہے، تم واپس چلے جاؤ، ابھی تو تمہیں اور جینا ہوگا۔ کہا بالکل یہی جملہ یہ بھی کہہ رہا تھا۔ یعنی جنگ خندق اگر دیکھنا ہے، یا تو خندق میں دیکھی جائے یا تو کربلا میں دیکھی جائے۔ کہنے کے بعد کہا گیا عمر سعد کے پاس، کہا کہ وہ جوان مقابلے میں آیا ہے، میں اس کے مقابلے میں جانا چاہتا ہوں۔ اچھا عمر سعد تو پہچانتا ہی تھا کہ سامنے آیا کون ہے، کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو ہم بہت جلدی جیت جائیں گے۔ یہ میرا جملہ ہے کہ ہم بہت جلدی کام کر جائیں گے، ہم جلدی حسین پہ غالب آ جائیں گے، کہ جب تک یہ زندہ ہے ہم حسین کا کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھ لیجیے پوری کربلا تاریخ، بہت لوگ شہید ہوئے، لیکن جب تک حیدر کرار کا لال زندہ تھا تب تک کوئی بھی قریب نہیں آیا۔ کہاں کھڑے تھے، ایک مرتبہ لمبا نیزہ لیتا ہے، بہت ہی نامی گرامی پہلوان ہے، معرض بن سدیف، تاریخ میں پڑھیے سنیے۔ کہا چلا وہاں سے نیزہ لے کر بڑے گھوڑے پہ، اشکر گھوڑا، بہت ہی مشہور گھوڑا، چتکبرا رنگ برنگا گھوڑا لے کر چلا، اور چلنے کے بعد ایک لمبا نیزہ لیا اور چاہتا تھا کہ جوان کا کام تمام کر دے، اور ہاں سے پڑھتا ہوا آ رہا ہے کہ تیری جوانی پہ ترس آتا ہے، ایسا بہت ساری چیزیں بیان کی۔ تو مولا عباس نے کہا کہ اے خدا کے دشمن، اے اللہ کے رسول کے دشمن، اے اس کے بیٹے کے رسول کے بیٹے کے دشمن، کہا تو کیا سمجھتا ہے مجھے کہ میں کہاں کا ہوں، تجھے پتہ نہیں ہے؟ میرے الفاظ میں شاید اتنی وہ نہ ہو، کہا میں جس درخت کا پتا ہوں تجھے پتہ نہیں؟ کہا میں نبوت کے درخت کا پتا ہوں۔ کہا میں یزید کی بیعت کر سکتا ہوں، تو کہتا ہے یزید کی بیعت کر لے؟ مجھے تیری جوانی پہ ترس آتا ہے، تجھے ختم کرنے پہ ترس آتا ہے کہ آپ کیوں اپنے کو ختم کر رہا ہے، یزید کی بات مان لے۔ کہا تجھے پتہ نہیں ہے میں نبوت کے درخت کا پتا ہوں۔ کہا میں کون، تجھے پتہ نہیں ہے؟ اور اس کے بعد پھر وہ پڑھتا جاتا ہے، اور پھر اسی بات کرنے میں چاہتا ہے کہ یہ مولا پہ حملہ کرے اور کام تمام کر دے۔ کہا لمبا نیزہ لے کر آیا تھا، کہا جیسے ہی نیزہ لے کر بڑھا، حیدر کرار کے بیٹے نے نیزہ پکڑا۔ اب جہاں پکڑ لیا تو پکڑ لیا، ایک مرتبہ بابا نے پکڑا تو درے خیبر اکھاڑ دیا، 2 انگلیوں کا معاملہ تھا، یہاں تو پورا قبضہ ہے حیدر کا۔ اب جب نیزہ پکڑ لیا اب پریشان ہو گیا، اس طریقے سے کھینچا کہ زمین پہ آ جاتا، غنیمت سمجھا، نیزہ فوراً چھوڑ دیا، ایسا لگا جیسے کسی نے آگ میں ہاتھ ڈال دیا۔ کہ نیزہ لے کے چلا، پکڑ لیا نیزہ، کھینچا، کہ فوراً چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مولا نے کہا کہ اسی نیزے سے تجھے واصل جہنم کروں گا، اسی نیزے سے جہنم میں پہنچاؤں گا۔ کہا نیزہ لیا، اور تاریخ میں 2 ہے کہ نیزہ گھوڑے کے پیٹ میں مارا، ایک ہے کہ نیزے کو گھوڑے کی پشت پہ رکھا، کہا جیسے ہی پشت پہ رکھا گھوڑا برابر ہونے کی طے پہ آ گیا، کہا اتنا قریب تھا کہ نیچے آ جاتا، کہا فوراً زمین پہ آیا، کہا جیسے ہی زمین پہ آیا تو شمر پریشان ہو گیا، کہا کہ اگر مار دیا گیا تو ہماری فوج کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ یہ اتنا نامی گرامی پہلوان آج جس کے مقابلے میں آیا ہے وہ کوئی بچ کے واپس آنے والا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مارد نے دیکھا تو چالاکی دکھائی، کہتا ہے کہ اے جوان مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں تیرے مقابلے میں آیا۔ اور اس کے بعد شمر دیکھ رہا ہے، عمر سعد دیکھ رہا ہے، کہا اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بھیجو، اگر یہ مر گیا تو ہم میں سے کوئی بھی یہاں کھڑا نہیں رہے گا، انہیں پتہ ہے کہ یہ قوم بھاگنے والوں کی قوم ہے۔ تو وہاں سے پورا گروہ چلا، تیر انداز چلے، نیزہ بردار چلے، سب کے سب چلے۔ یہ دیکھ کر شاید ہو سکتا ہے کہ یہ حیدر کا لال ہٹ جائے پیچھے، انہیں پتہ نہیں اسے ثانیہ حیدر کہتے ہیں۔ جس طریقے سے علی پہاڑ پر پورا فوج آ جائے، پوری لشکر آ جائے، علی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اسی طریقے سے عباس ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہاں سے تیر انداز آ رہے ہیں، نیزہ بردار آ رہے ہیں، ایک گھوڑ سوار آگے نکل آیا، وہ کہتے تاویہ گھوڑا تھا، اس پہ بیٹھ کر آیا، وہ فوج سے اور قریب آ گیا۔ جیسے ہی قریب آیا مگر دنیا میں نہیں رہا، اور جیسے اسے واصل جہنم کیا، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، یعنی اب وہ زمین پہ، علی کا شیر گھوڑے پر، یہ نامی گرامی پہلوان۔ اب اس نے کہا کہ موت تو نشچت ہے، اب مجھے تو واصل جہنم ہونا ہی ہے۔ کہا جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہاں سے شمر جو ہے نعرہ لگاتا ہے،
شمر کہتا ہے بھائی، کہتے ہیں کہ جس کا حق تھا وہ حقدار کو مل گیا. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ تھا اس تعویہ کا؟ کہا یہ گھوڑا ایسا گھوڑا تھا کہ جنگ صفین میں امام حسن کا گھوڑا تھا، کسی نے چرا لیا تھا، آج جو ہے اس کے بھائی کے ہاتھ آ گیا، جو حق تھا اس کے حقدار تک پہنچ گیا. کہا جب حملہ کیا اب اس کی موت نشچت. اب یہ گھوم کے دیکھتا ہے اپنی فوج والوں کو کہ آؤ میری مدد کرو، آؤ مجھے بچاؤ. ابھی تک کہہ رہا تھا کہ ایک مٹھی خاک ڈالی جائے تو یہ جوان خاک میں چھپ جائے گا، لیکن اب کیا کرے، زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے. اب دھوکہ مولا عباس تو مجھے دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے. کہا جب فوجیں آنے لگی، وہاں سے فوجیں چلی نیزہ بردار. کہا جیسے ہی قریب آئے تو مولا عباس نے اسی کا نیزہ لیا تھا اور کہا تھا کہ اسی نیزے سے تجھے واصل جہنم کروں گا. کہا جیسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے فوج آنے لگی، اور جیسے ہی فوج قریب آئی، آنے کے بعد نیزہ اس کے گلے میں پیوست کیا. کہا جب پھر بھی آ رہی ہے فوج، کہا جیسے ہی نیزہ نکالا تو جو آ رہے تھے وہ واپس بھاگ گئے. کہا کہ بھائی اتنا بہادر ہے، اتنے لوگوں کو آنے دیکھنے کے بعد بھی اس نے نیزہ گلے میں ڈال دیا ہے، اور جب نکالا ہے وہ جو آ رہے تھے، کہا بھائی اس کے مقابلے میں ہم پورا گروہ بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. جو فرمایا نا، یعنی اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں جو تاریخ میں کم بیان ہوتی. کہا تھے اس طریقے سے واصل جہنم، اس لیے واصل نہ. تو خدا نے چونکہ امام نے مانگا تھا کہ میرے حسین کے لیے چاہیے، اور وہ تھوڑا سا ایک چنگاری دکھائی. کہا دیکھو علی کا لال ایسے لڑ سکتا ہے، تمہیں منٹوں میں ختم کر سکتا ہے، یہ تمہارا لشکر، یہ تمہاری جاؤ بشم، یہ حیدر کے مقابلے میں کچھ نہیں، ثانی حیدر کے مقابلے میں کچھ نہیں. جب تک میں ہوں حسین کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ہاں تمہیں حسین کو قتل کرنا ہے تو مجھے قتل کرو. ہاں عزیزو، شب چہلم کی تاریخ مجھے اور بھی پڑھنا تھا، لیکن بہت باتیں میری یہاں سے وہاں ہو گئی. کہتے ہیں کہ کس کا چہلم کیا ہے؟ چہلم کی تاریخ ہے، شب چہلم ہے، صبح چہلم منائیں گے آپ. کس کا چہلم کیا جائے؟ کس کی رخصتی پڑھی جائے؟ مدینے کی رخصتی پڑھی جائے یا جنان شام کی رخصتی پڑھی جائے؟ کہاں کی رخصتی پڑھی؟ اب توجہ فرمائیے، کس کی رخصتی؟ مدینے والی رخصتی پڑھی جائے یا کربلا سے رخصتی پڑھی جائے یا زندان شام سے رخصتی واپسی کی پڑھی جائے؟ کس کا چہلم منایا جائے؟ حبیب ابن مسلم کا، حبیب ابن مظاہر کا چہلم منایا جائے، جناب مسلم کا چہلم منایا جائے، جناب مولا عباس کا چہلم منایا جائے؟ کس کا چہلم؟ جناب علی اکبر کا چہلم منایا جائے؟ ارے کس کا چہلم؟ 72 کا چہلم ہے، کس کا چہلم منایا جائے؟ عزیزم اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزیزو، محرم کے ایام ختم ہو گئے، اتنی جلدی سے ایام ختم ہو گئے. ہم اپنے مولا پہ رو رو کر اور چاہتے خوب گریا کریں، لیکن گریا پورا نہ ہو سکا، حق ادا نہ ہو سکا. یہ چہلم کی رات بھی آ گئی. اپنے مولا سے دعا کرتے ہیں، مولا جو کچھ بھی ہمارے گریے کے آنسو ہے یہ آپ اس کو قبول فرمائیے. ہم سے ہماری آنکھوں اس طریقے سے نہیں ہے کہ بہت گریا کر سکے، لیکن جتنے بھی آنسو ہیں یہ آپ کی خدمت میں ہیں. ہاں عزیزو، یہ آنسو کی قیمت کیا ہے؟ کہ جب اپنی آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے تو باقاعدہ خاص فرشتے آتے ہیں، وہ شیشی لے کر آتے ہیں. کہ جناب زہرا آتی ہے، باقاعدہ وہ جنت کی شیشی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کے آنسو کو قید کیا جاتا ہے. اور جب آپ کبھی مشکلات میں پھنسیں گے، ان آنسوؤں کے بدلے میں خدا آپ کو جو ہے کامیاب کر دے گا. حضرت اللہ، یہ بڑی ایام بڑی جلدی چلے گئے. واقعی کس کا چہلم کیا جائے، کس کا ماتم کیا جائے؟ ارے عباس کا ماتم کیا جائے یا کڑیل جوان علی اکبر کا ماتم کیا جائے یا شمائے علی اصغر کا ماتم کیا جائے یا حسین کی 4 سالہ بیٹی کا ماتم کیا جائے؟ عزیزو، ہاں عزیزو، حسین کی کمر ٹوٹ گئی تھی جب مولا عباس جو ہے مقتل میں آواز دی، اے میرے آقا میری رت کو آئیے. یہ کمر کا پکڑنا واقعی بھائی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو آدمی کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. اس سے پہلے بھی کئی چیزیں میں بیان کر چکا ہوں. کہا کہ جب جناب لقمان کے بارے میں یہ لکھا ہے تاریخ میں، کہا لقمان کچھ دنوں کے لیے سفر کے گئے اور یہ سفر لمبا ہو گیا، اور جب واپس آئے تو گاؤں والے سب جمع ہو گئے. لقمان نے کہا بھائی میرے بابا کا کیا حال ہے؟ کہا بابا آپ کے جنت چلے گئے. کہا اب میں ان کے مال کا مالک ہو گیا. کہا میری بیوی کا کیا حال ہے؟ کہا میری بیوی کا، آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں رہی. کہا اب چلو میں ایک نیا بستر لگانے والا ہوں. کہا اس کے بعد جملہ بھائی کے پتہ آتے ہیں، کہتے میرے بھائی کا کیا حال ہے؟ ارے میرا بھیا کہاں ہے؟ لقمان حکیم کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی کہاں ہے؟ ایک مرتبہ گاؤں والے کہتے ہیں اے لقمان تمہارا بھائی بھی جنت چلا گیا. ایک مرتبہ لقمان نے اپنی کمر پکڑ لی. ارے لوگ دلاسا دینے آئے، کہا کہ اے میرے بھائی تیرے جانے نے میری کمر توڑ دی. اور دوسرا منظرہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ کے سامنے جب ہارون اس دنیا سے گئے، ارے پوری بنی اسرائیل قوم، پوری قوم والے موسیٰ
کے پاس آئے اور آنے کے بعد موسیٰ کو تسلی دے رہے تھے، لیکن موسیٰ کو چین نہیں مل رہا تھا۔ ارے اپنی کمروں کو پکڑے ہوئے تھے۔ اے ہارون، ارے تمہارے جانے نے میری کمر توڑ دی۔ اور ایک منظر اور بھی ہے عزیزو، ارے مدینے میں جب جناب جعفر طیار شہید ہوئے ہیں اور مولائے کائنات مدینے میں نہ تھے، ارے بھائی تھے مدینے میں نہ تھے، رسول اکرم نے کہا دیکھو علی کو کوئی یہ خبر نہ دے کہ ارے جعفر طیار مار ڈالے گئے، میں علی کو خبر دوں گا، میں نبی ہو کے علی کو خبر دوں گا۔ کہ جیسے ہی علی آئے ہیں، آنے کے بعد کسی نے خبر نہ دی، ارے رسول اکرم نے گلے سے لگا لیا کہ اے علی، ارے تمہارا بھائی دنیا میں نہیں رہا۔ ارے علی نے کمر پکڑ لی، ارے میرے حلال ان کا سرزاری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ابھی تک جو کمر پکڑ رہا تھا، کہیں گاؤں والے دلاسا دے رہے تھے، کہیں نبی اکرم دلاسا دے رہے تھے، کہیں لوگ آگے دلاسا دے رہے تھے۔ ہاں ایک بھائی کی داستان اور ہے، ارے جیسے ہی عباس نے کہا اے میرے آقا مدد کو آئیے، ارے حسین نے کمر پکڑ لیا، حلال ان کا سرزاری، اے میرے بھائی، ارے تیرے جانے نے میری کمر توڑ دی۔ کہتے ہیں اب یہاں کوئی دلاسا نہیں دے رہا تھا، ارے دشمن آگے بڑے تانا دے رہے تھے، اے حسین، ارے عباس تو دنیا میں نہ رہے، اب تم کیا کرو گے؟ کہتے ہیں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزو، قافلے شہید ہو گئے، سب کا چیلوم ہے، کس کے مسائل پڑھے جائیں، کس کے بارے میں بیان کیا جائے۔ یہ قافلہ چلا اور راستے میں کتنی ساری پریشانیاں آئی ہیں، قسم خدا کی آپ نہیں جانتے۔ اگر آپ کبھی وہ سفر کرے تب بھی اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ ارے بچے ماؤں کی آغوش میں تھے اور جس طریقے سے قافلے کو لے جایا جا رہا تھا، ارے بچے ماؤں کی آغوش سے گر جایا کرتے تھے، ارے اٹھانے کا موقع نہ ملتا تھا عزیزو۔ اور جب بھی کوئی بچہ گرتا تھا، ارے ماں چلاتی تھی یا علی یا علی، ارے میرا بچہ گر گیا۔ اجرکم اللہ کا یہ قافلہ زندان شام پہنچا اور زندان کی رہائی کا وقت آ گیا۔ عابد بیمار کے پاس آیا دروگا، کہتا ہے کہ آپ کو رہا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کس طریقے سے رہائی ملی عزیزو، کس طریقے سے توق پہنایا گیا تھا، ارے لکڑی کا توق تھا، گردن سے پیوست تھا، ہاتھوں میں پیوست تھا۔ کس طریقے سے لکڑی نکالی گئی اور جیسے ہی لکڑی نکالی گئی، اے عزیزو تازہ زخم دکھائی دینے لگا۔ آج جلدی سے ختم کر رہا ہوں، جلدی سے تمام کرتا ہوں۔ آج زندان شام سے لوگ نکل رہے تھے، سب کے سب تیار ہو کر نکل رہے تھے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے بیویوں کو گننا شروع کیا، ارے کچھ ہی دور گئے تھے، کہا ایک بیوی نظر نہیں آتی، ارے زینب نے کہا رباب نظر نہیں آتی، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کہتے رباب نظر نہیں آتی، ارے زینب نے کہا یا امام سجاد نے کہا ارے ہمیں پتا ہے یہ بیوی کہاں ہوگی، ارے دوڑتے ہوئے زندان شام پہ گئی اور جیسے ہی زندان شام کو دیکھا، ارے تڑپ گئی، کہا اے بھابی، ارے ہم کو رہائی مل گئی ہے، ارے رباب تڑپ گئی، اے زینب، ارے میں سکینہ کو چھوڑ کے جاؤں تو کیسے جاؤں، ارے سکینہ کو اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ اجرکم اللہ کا یہ قافلہ عزیزو پہنچا، یہ قافلہ چلا، وہاں سے چلا عزیزو، بہت آہستہ آہستہ مسائل پڑھ رہا ہوں، دو چار جملے آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ عزیزو یہ قافلہ چلا ہے اور چلنے کے بعد کتنی مشقتوں سے، ارے گیا تھا تو بہت دن لگے تھے، واپس آیا ہے تو کم دن لگے ہیں۔ وجہ یہ لکھی تاریخ نے، کہا لے گئے تھے ایسے راستے سے جہاں پہ یہود و نصارہ رہا کرتے تھے، علی کے دشمن رہا کرتے تھے، اور منادی ندا دیتا تھا اے یہودیوں، ارے یہ وہ قافلہ ہے جنہوں نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، واپسی میں اس راستے سے نہیں آئے، چھوٹے راستے سے آئے، اور آنے کے بعد یہاں پہ زائر موجود ہے، ارے حسین کا پہلا زائر ہے، کہتے ہیں قبر سے لپٹا ہوا ہے، حسین سے باتیں کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر سے آواز آئی اے جابر اب یہ قبر چھوڑ کر ہٹ جاؤ، ارے میرا بیٹا سید سجاد، ارے میری بہن زینب آ رہی ہے۔ ارے جیسے حسین کا یہ لہجہ سنا، ارے جابر عطیہ کے ساتھ ہٹے اور عطیہ سے پوچھتے ہیں ارے تم کچھ دیکھتے ہو؟ کہا ہاں میرے آقا میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، لیکن اس قافلے کے ساتھ اگر ایک جوان نظر آتا ہے، ارے جوان کیا وہ تو ضعیف نظر آتا ہے، کہا مجھے اس قافلے کے قریب لے چلو۔ کہا جابر اس قافلے کے قریب پہنچے اور جیسے ہی کہا جوان قریب آیا، ارے خوشبو کو محسوس کیا، اپنے کو امام کے قدموں پہ
गिरा दिया। अरे इमाम ने जाबिर को उठाया, ए जाबिर खुदा तेरा भला कर, ए जाबिर अरे तुम पहले जाहिर हो हमारे बाद। इसके बाद जाबिर ने महसूस कर लिया कि मेरा यहाँ पे खड़े रहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये बीवियाँ आई हैं, अरे ये बीवियाँ बहुत मुस्तरिब है, ऐसा ना हो कि मेरे सामने ये गिरदा हो जाए। कहते ऐसा ही हुआ जो जाबिर सोच रहे थे, इससे पहले कि ऊंट को बैठाया जाता, कहते जनाब ज़ैनब ने अपने को गिरा लिया, अरे बीवियों ने अपने को गिराया, कब्र हुसैन से लिपटी। ए मेरे भैया, अरे हुसैन ज़ैनब आई है, ज़ैनब का सलाम कबूल करिए। 3 दिन तक मजलिसें होती रही, 3 दिन तक भाई पे रोती रही। अब निकलती है करबला से, और करबला से निकलने के बाद हमारी पे बैठती है ज़ैनब, अब घूम के देखती है और आखिरी सलाम अपने भैया को करना चाहती है, लेकिन जैसे ही घूम के देखा, अरे एक नकाब पोश बीबी को देखा, कब्र हुसैन से लिपटी हुई है। अरे ज़ैनब ऊंट से उतरी, उतरने के बाद उस बीबी के पास आई, कहे बीबी अरे मदीना ना चलोगी? अरे रुबाब ने कहा ज़ैनब रुबाब जाकर क्या करेगी? अरे मेरा वालियो वारिस, अरे मेरी बेटी सकीना जिंदा है शाम में, मेरा भैया अली असगर करबला में, ये रुबाब जाए तो जाए कैसे? ज़ैनब ने तैयार किया। हाँ अजीजों, कहते हैं इमाम पहुंचे, मदीना पहुंचे, अभी मदीने में जाते नहीं है, एक मरतबा बशीर को बुलाते हैं, कहते हैं बशीर मैंने सुना है कि तेरा बाप शायर था, क्या तू भी शायरी करता है? बशीर ने कहा हाँ मौला मैं भी शायरी करता हूँ। एक मरतबा इमाम सज्जाद ने कहा जा मुनादी कर दे कि वो काफिला जो गया था, अरे वो वापस आ गया है। ए बड़े बशीर जाके ये ऐलान करो। अरे बशीर घोड़े पर सवार हुए और मदीने की गलियों में चल रहे हैं, और आने के बाद शेर पढ़ते हैं, या अहले असराफ, ऐ मदीने वालों ला मकाम लहा, अरे तुम्हारे लिए कोई मकाम नहीं है। कुतल हुसैन हो, अरे हुसैन मार डाले गए, बद वही मिदरारो, अरे गिरिया करो। कहते हैं बशीर ऐलान कर रहा था, जैसे ही ऐलान किया उसने असना में देखा कि मैंने गौर से देखा, जैसे ही ऐलान किया अरे मदरसे के बच्चे दौड़े। अल्लामा सलाबी कहते हैं जैसे ही बशीर ने कहा हुसैन मार डाले गए, अरे वो काफिला आ गया है, अरे मदरसों के बच्चे दौड़े। कहा मुझे ये खौफ था ऐसा ना हो कि मुझ पर चढ़ जाए। उसके बाद कहते हैं आने के बाद एक सवाल किया, ए बशीर वो काफिला आ गया है, क्या उन्होंने मोहम्मद भी आए हैं? अरे क्या अली असगर भी आए हैं? क्या अली अकबर भी आए हैं? अरे बशीर ने कहा हाँ काफिला आया। उसके बाद बशीर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद फिर एक मरतबा निदा देते हैं, या अहले असरफ, ऐ असरफ के रहने वालों ला मकाम लहा, अरे तुम्हारे लिए कोई मकाम नहीं रहा। कुतिल हुसैन, हुसैन कत्ल कर दिए गए। ए अजीजों, कहते जैसे ये नारा सुना कोई घर ऐसा नहीं था जिससे बीवियां बाहर ना आई हो, हर आदमी हुसैन के गम में चला, आबिद बीमार से मिलने के लिए चला। अजीजों अल्लाह, मैं आपको एक और जुमला कहता हूँ, मौला अब्बास का आपने तज़किरा सुना ना, मौला अब्बास इतने ताबे थे का 4 भाइयों को लिया था, एक बेटे को भी लिया था, लेकिन एक छोटा बेटा था जिसका नाम उबैदुल्लाह था। का ए मेरे लाल देखो हम तो जा रहे हैं, तुम्हारी दादी अकेले हैं, दादी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अरे जब वो नमाज पढ़े तो मुसल्ला बिछा देना, अरे जब वो वजू करना चाहे तो वजू के लिए पानी ला देना। कहते इस तरीके से छोड़कर गए थे, और बाकायदा उलमा पढ़ते हैं, बाकायदा ये उबैदुल्लाह कहते हर दिन जब काफिले आने की उम्मीद थी का हर दिन एक मोड़ पे खड़े हो जाते थे और काफिले की तलाश में रहते थे। अरे कोई आए जो खबर कर दे कि मेरा बाबा आ गया है, कोई आए तो खबर कर दे काफिला आया है। का वजह क्या थी? एक मरतबा उम्मुल मुनीन ने अपने पोते से कहा था, ए उबैदुल्लाह अगर तुम्हारा बाबा आ गया और जिस दिन तुम्हारा बाबा आएगा मैं तुम्हें नहलाऊंगी, तुम्हें नया कपड़ा पहनाऊंगी, तुम्हारे सर में तेल लगाऊंगी और तुम्हारे कंघी करूंगी, और एक कपड़ा पहन के अपने बाबा को सलाम करना। ए अजीजों, जब ये ऐलान हुआ होगा, अरे उबैदुल्लाह ने क्या सोचा होगा? ये ऐलान हुआ होगा, उम्मुल मुनीन ने क्या सोचा होगा? कहते अजीजों, जैसे ही बशीर ने ये नारा लगाया, या अहले यसरफ, ऐ यसरफ वालों, अरे मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। कहते हैं मजमा टूट के दौड़ा, कहा मुझे डर था कहीं मुझे कुचल ना दे, कहा मैं घोड़े पे सवार था, मैंने दूर से देखा। ए अजीजों, अगर समझ आ जाए तो रो लेना, ये आंसू बहुत कीमती है। कहा इतनी बड़ी भीड़ में अरे मैंने दूर से देखा, अरे एक ज़ईफ़ा है दीवार से लगी हुई है, एक छोटे से बच्चे का हाथ पकड़े हुए है,
کہ جیسے ہی میں نے کہا کافرہ آ گیا اور حسین قتلیے کر لیے گئے. ارے ضعیفہ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور بچے نے ہاتھ چھڑایا اور بچہ اس بھیڑ میں آنا چاہ رہا تھا. ارے میں ڈر گیا ایسا نہ ہو کہ یہ بچہ کچل جائے. کہ میں گھوڑے سے اترا, ارے بھیڑ کو چیرتا ہوا کہ اس بچے کے پاس پہنچا اور اپنی آگوش کو اٹھایا کہ اے شہزادے, ارے تم کون ہو؟ ایسا نہ ہو کہ بھیڑ میں کچل جاتے. ارے تمہارا نام کیا ہے؟ ارے ایک مرتبہ تڑپ گئے, کہتے میں عبید اللہ ہوں. ارے تم کسے ڈھونڈتے ہو؟ کہ میں اپنے بابا کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ارے تم کس کا بیٹا ہے؟ کہ میں عباس کا بیٹا ہوں, عباس کا بیٹا ہوں. ارے جیسے ہی عباس کا سنا کہ عباس بھی مارے گئے. ارے ام الولید نے ہاتھوں کو پکڑا, ارے دوڑتی ہوئی شہزادی کی قبر پہ گئی کہ اے بی بی, ارے عباس کے ہاتھ نہیں تھے, عباس نے کوئی کمی نہیں دکھائی, عباس نے وہ قربانی دی تو دنیا یاد کرتی رہی. گریا کریے, گریا کرنے کا مقام, یہ تابوت آ رہا ہے.